السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، مزے کی چیزوں کو، مرغوب چیزوں کی محبت. وہ کیا کیا ہیں؟ من النساء جیسے عورتیں ہیں، والبنین بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ اور خزانے جمع کیے ہوئے ہیں، من الذہب والفضة سونے اور چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے ہیں، والانعام اور مویشی چوپائے، والحرث اور کھیتیاں ہیں. 6 باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، 6 باتوں کا ذکر فرمایا، اور ان 6 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو بیان کیا. یہ وہ نعمتیں ہیں جس میں عام طور پر انسان محبت میں اور ان نعمتوں کے نشے میں مست ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو اور اپنے مقصد کو
اور نعمت کے دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر انسان آخرت کی تیاری کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس آیت میں 6 بڑی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اصل میں نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں سے آخرت کو بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور نعمت پر شکر کا طریقہ بتایا، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کو راضی کرو اور اس نعمت سے اپنی آخرت کو بنا لو۔ خاص طور پر یہ جو 6 باتیں ہیں، یہ 6 چیزیں رکاوٹ نہ بنے دین پر چلنے میں، اللہ کے حکم پر چلنے میں، اور اللہ آخرت کی زندگی کو بنانے میں یہ رکاوٹ، کیونکہ یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں بھی لوگوں کو بنی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا، دیکھو ہم نے اس کو زبردست مال کے خزانے دیے تھے، اور اس مال کے خزانے میں آ کر وہ ایسے مست ہوا کہ وہ مال سے محبت کی، مال دینے والے سے محبت نہیں کی۔ مال سے محبت ہے، مال دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اس سے اپنی آخرت کو نہیں بنایا۔ ہوا یہ کہ وہ نعمت مصیبت کا سبب بن گئی، وہ نعمت مصیبت کا سبب بن گئی، اور دنیا سے جب گیا تو وہ نعمت کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو زمین سے دھسا دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب نعمتیں زندگی میں آتی ہیں انسان اترانے لگتا ہے، نعمتوں میں مست ہو کر اعراض کرنے لگتا ہے، دین سے اعراض، عمل سے اعراض، کیونکہ میرے پاس نعمتیں آ گئیں، اور اس نعمت کے نشے میں آ کر نعمت دینے والے کے حق کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں مجھے نوازی۔ اللہ نے اولاد دی، گھر والی دی، مال دیا، سونے چاندی دیے، بہترین سواریاں دی، یہ سارے اللہ نے۔ اس نعمت میں آ کر آدمی کیا ہے؟ بھول گیا کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، اللہ نے مجھ پر اعراض۔ انسان کا مزاج قرآن میں بیان فرمایا۔ ناگواریاں آتی ہیں تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، نعمتیں آتی ہیں تو اترانے لگتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس مضمون کو بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اللہ کی کوئی نعمت اللہ سے دوری ہونے کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی نعمتوں میں آ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی سوچے اللہ نے کرم کیا، مال دیا، اولاد دی، سیونگ ہے، بہترین سواری دی، بغیر مانگے دیا۔ اللہ کا نام اکرم ہے، کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں مانگنے کا بھی انتظار نہیں کرتا، سخی کہتے ہیں مانگنے پر دے۔ کریم وہ ہے جو مانگنے کا بھی انتظار نہ کرے۔ یہ اللہ کے کرم کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کو بغیر مانگے نوازا۔ تو نعمتیں زندگیوں میں آتی گئی، نعمتوں کو جمع کرتا گیا، نعمتوں سے محبت کرتا گیا، نعمتوں کو بڑھاتے چلا گیا، یہاں تک کہ
بس اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جیسے آدمی گناہوں سے چوکنا رہتا ہے، بھئی یہ گناہ کی چیز ہے، یہ گناہ کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے نعمتوں سے بھی چوکنا رہو۔ کیا مطلب؟ کہ نعمت مجھے غافل نہ کر دے، یہ نعمت مجھے غفلت میں نہ ڈال دے، میں اللہ کو بھول گیا ہوں، آخرت کو بھول گیا ہوں۔ کیونکہ نعمت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ذرا سی غفلت میں آدمی مقصد کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اصل چیز سے بھول گیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ گیا۔ اور جب آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کو بھولنا، آخرت کو بھولنا، اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ 6 نعمتیں اللہ بیان فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی گئی، اللہ نے ڈالا ہے۔ ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ہے، عورت کی محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، اپنے مال سے محبت، سونے چاندی سے محبت، اپنی سواریوں سے، اپنے کھیتی باغات سے یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ زُيِّنَ، مزین کیا گیا، خوشنما معلوم ہوتی ہیں۔ خوشنما آدمی کو اچھی لگتی ہے، اپنی اولاد اچھی لگتی ہے، اپنا اکاؤنٹ دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اپنی سواری کو دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ چیز نشے میں نشہ نہ چڑھے اس کا، کیونکہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، آدمی غرور میں نہ آئے، فوراً اللہ کو یاد کرے، نہیں اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ مجھے دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے حزب الاعظم میں، اس میں بڑی رہبری ہے۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم کما رزقتنی فیما احب فاجعل قوۃ لی فیما احب، اللہم کما رزقتنی مما احب، اے اللہ جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے مجھے دیا، جو چیز میں چاہتا تھا وہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اب مجھے قوت دے، توفیق دے، یا اللہ اس بات کی توفیق دے کہ یہ ساری نعمتوں کے ذریعے میں تجھے راضی کروں۔ ایسا نہیں کہ ان نعمتوں سے میں غافل ہو جاؤں۔ اولاد ہیں، اولاد کو نیک بنانا کہ بھی اللہ کے بندے بنے، مال ہے اس مال کے تقاضوں پر لگانا، سواریاں ہیں اس سواری کو شکر ادا کرنا، یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی مثالیں قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اور صحابہ کی سیرت میں دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر مال کے نقشے کھولے، نعمتوں کی فراوانیاں فرمائیں، تو ان کی زندگیوں میں اسراف نہیں آیا، ان کی زندگی میں تکبر نہیں آیا، غرور نہیں آیا، ان کی زندگی میں نشہ نہیں آیا، وہ غافل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر ان نعمتوں کو خوب استعمال کیا، اور اللہ نے برکت دی، اس نعمت کو سے اللہ کو پہچانا، اللہ کا حق ادا کیا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا۔ اسی لیے فرمایا تو یہ نعمتیں تو اللہ نے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ کیوں ڈالی ہے؟ اس کی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ان سب چیزوں کی محبت دل میں ڈالی تاکہ امتحان لیں، امتحان لیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ کون اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو ہی بناتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے زمین کی زینت، کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم امتحان لیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے کہ نعمتوں میں رہ کر، چیزوں میں رہ کر کہ کون۔ اور دوسری حکمت
علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ آخرت کی نعمتوں کا پتہ چلے کہ دنیا کی ایک ایک نعمت یا آخرت کی نعمت کی رہبری کرتی ہے. آخرت کی نعمت اصل ہے، یہ نعمت چھوٹنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی محبت دل میں ڈالی اور دل میں ڈال کر امتحان لیا کہ یہ چیزیں دل میں آ کر اصل مقصد سے غافل نہ ہو جاؤ. وہ کیا ہیں؟ زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی. حب الشہوات، شہوات کی محبت، مرغوب پسندیدہ محبوب چیزوں کی محبت. وہ کیا ہیں؟ من البنین، من النساء، عورت کی محبت. ہر ایک کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بیوی کی محبت دین میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، آخرت سے غافل نہ کرے. والبنین، اللہ تبارک و تعالی اولاد، والبنین کہتے ہیں لڑکوں کی محبت. اولاد میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ نے ذکر فرمایا کہ عورت کی محبت. دوسری چیز اولاد کی محبت. اولاد میں بنین کہتے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اصل تو باقی رہنے والے اعمال اصل ہیں. والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر لگے ہوئے خزانے. آدمی کے خزانے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بینک بیلنس ہے. من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے. والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے. جیسے آج کے زمانے میں سواریاں ہیں، برانڈڈ سواریاں ہیں. آدمی چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کرے. والانعام والحرث، مویشیوں کی محبت، جائیداد کی محبت، باغات اور کھیتی کی محبت. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک متاع الحیات الدنیا. ان تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. نعمت دینے والا نعمت کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے. یہ سب متاع ہیں، متاع ہیں. یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں اس کو برتنے کے لیے، کام چلانے کے لیے ہیں. متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز، استعمال کی چیز. جتنے دن اس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ اتنے دن ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لہذا دنیا میں ہمیشہ رہنے کا ہے نہیں، تو لہذا ان نعمتوں سے ہمیشہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. استعمال کرو اور چھوڑ کر جانا ہے. برتنے میں اور ملکیت میں فرق ہے. ملکیت کہتے ہیں آدمی اس کا مالک ہے. برتنا جیسے آدمی کہیں سفر کر رہا ہے، جیسے ہم مسافر ہیں، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، لانچ پہ بیٹھے ہیں، بہترین قسم کی کرسی ہے، بہترین قسم کا جو ہے، یہ سب چیزیں لے جانے کے لیے نہیں ہیں، استعمال کے لیے. جب فلائٹ کا ٹائم آئے گا تو آدمی ان سب چیزوں کو چھوڑے گا اور چھوڑ کر نکلے گا. ان سے دل نہیں لگاتا. مسافر سفر کے دوران ان چیزوں سے دل نہیں لگاتا، وہاں کے ہوٹل سے، وہاں کی کرسیوں سے، وہاں کی چیزوں سے. اس کا یہ ذہن بنا رہتا ہے مجھے چھوڑ کر جانا ہے. مجھ سے پہلے کوئی اور یہاں بیٹھا تھا، میرے بعد کوئی اور آ کے بیٹھے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری فہرست بیان کر کے ان حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو نعمت اللہ کی جس شکل میں ہے وہ پہلے کسی اور کے پاس تھی، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں ایک مختصر وقت کے لیے. یا تو ہم سے وہ نعمت چھوٹے گی یا ہم اس سے چھوٹیں گے. تو ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ، شریعت کی حدود میں رہ کر ان کو استعمال کرو. ذالک متاع، یہ استعمال کی چیزیں ہیں. یہ آدمی یقین پیدا کرے، اس پر آدمی اپنی آخرت خراب نہ کرے.
اپنا فیوچر، اپنا مستقبل خراب نہ کرے، اپنا دین خراب نہ کرے. یہ ذہن میں بیٹھے یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کے مزے چند روزہ ہیں، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اسی کو کہتے ہیں متاع، ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ ساری نعمتیں جتنی ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ سب استعمال کے لیے، برتنے کے لیے، کام فائدہ اٹھانے کے لیے. ہر نعمت اللہ تعالیٰ وقتی طور پر دیتے ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں اس نعمت کو لے لیتے ہیں. جب نعمت لیتے ہیں بندہ صبر کرتا ہے، جب تک نعمت رہتی ہے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرتا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، واللہ عندہ حسن المآب. اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب؟ اس سے بہتر چیز، اس سے بہترین نعمتیں اللہ کے پاس ہیں. حسن المآب، بہترین انجام. کیونکہ یہ ساری نعمتوں کا نتیجہ ختم ہونا ہے، لیکن باقی رہنے والی نعمتیں وہ اللہ کے پاس ہیں. وہ اللہ کے پاس ہیں تو ہمیشہ کی نعمتیں، وہ ہمیشہ کے لیے لینا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس کا راستہ موت ہے. تو آدمی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے، اپنی زندگی کو بنائے. پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا وہ حقدار ہوگا. آگے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. قل، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے سے قل، نبی جی آپ بتلائیے. اعنبئکم، آپ کہیے، اعنبئکم بخیر من ذالکم. آپ ان لوگوں سے کہیے جو دنیا کی فنا ہونے والی نعمتوں میں الجھ کر رہ گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسی کو سب کچھ سمجھ گئے. ان سے کہیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر نعمتوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ اعنبئکم، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں بخیر من ذالکم. یہ جتنی نعمتیں اللہ نے بیان کی ان سب سے بہتر نعمت، سبحان اللہ، جو باقی رہنے والی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں جس پہ فنا نہیں ہے. قل پہلے دیکھیے نا، ترتیب دیکھو. اصل میں کیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں آدمی اپنا رخ صحیح کرے، اپنے دنیا کی نعمتوں میں رہتے ہوئے آخرت کی نعمتوں پر نگاہ رہے. یہ ہے اصل ایمان والے کا کمال. دنیا کی نعمتوں میں رہتے ہوئے آدمی آخرت کی نعمتوں کو جو ہے نا کیا کرے، اس کی طرف نگاہ میں رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا وہ نعمتیں کس کو ملنے والی ہیں. فرمایا للذین اتقوا، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، کہ اللہ سے ڈرنا کیا مطلب؟ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں. للذین اتقوا عند ربہم، ان اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے پروردگار کے پاس عند ربہم جنات، ایسے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، وہ نعمتیں بھی ہمیشہ، اور نعمت پہ رہنے والا بھی ہمیشہ. یہاں جو ہے شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، ماں باپ بچوں سے جدا، بچے ماں باپ سے جدا. ہر نعمت کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہے، ہر نعمت کے ساتھ ختم ہونے کا کانٹا لگا ہوا ہے. اسی لیے عقل مندی یہ ہے، ایمان یہی سکھاتا ہے، سمجھداری یہی ہے کہ ان نعمتوں میں الجھ کر آدمی اپنی آخرت کو خراب نہ کرے، آدمی اپنی زندگی کو خراب نہ کرے، اپنا دین خراب نہ کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ جو دینا چاہتے ہیں اس سے محروم نہ ہو. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، وازواج مطہرہ، ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف بیویاں.
وازواج، اور پھر سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے کہ کون نعمتوں میں کیا ان کا مزاج ہوتا ہے، کیا ان کی زندگی ہوتی ہے۔ بصیر، بہت ہی باریک بین ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کی نگاہ سے غافل نہیں، کوئی بندہ اللہ کے علم سے غافل نہیں۔ نعمت لیتے ہوئے، نعمت استعمال کرتے ہوئے کیا حالت ہوتی ہے۔ تو 6 باتیں یہاں بیان کر فرمائی، عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونا چاندی ہے، اس کے خزانے ہیں، بہترین قسم کے گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، کھیتیاں ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا جنت کے باغات ہیں، پاک صاف بیویاں ہیں، اور ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، سب کے سب۔ واللہ بصیر بالعباد، واللہ بصیر بالعباد، یہ نعمتوں کا شوق ہمارے دل میں آئے۔ پھر آگے فرمایا کون ہیں تقوی والے؟ تقوی والے کون ہیں؟ ان کے صفات بیان کر رہے ہیں۔ تقوی والے کون ہیں؟ 5 صفات بیان فرمائے، 5 خوبیاں بیان فرمائی۔ خوبیوں والوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں یہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ کون ہے تقوی والے؟ تقوی والوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو اللہ ہے، تو اکیلا ہے، تیری ذات میں، تیرے صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے لوگ اللہ یہ زبان پر آدمی کہے ربنا اننا آمنا، یہ تقوی والا یہ کہتا ہے اے اللہ ہم ایمان لے آئے تجھ پر، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے، قبر یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے حکم کو بجا لانے والے، خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے۔ یہ خوبیاں ہیں تقوی والوں کی۔ صبر کرنے والا، سچا، اللہ کے سامنے فرما برداری کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، رات کے آخری حصے میں گناہوں کی معافی چاہنے والا۔ یہ 6 صفات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی صفت صابرین، صبر کرنا۔ صبر کون؟ خواہشات پر صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی امتحانات پر صبر، اللہ کے فیصلوں پر صبر، ناگواریوں پر صبر، صبر کرنا۔ پچھلے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں نعمتیں اللہ دیتے ہیں، کبھی اللہ نعمت لے لیتے ہیں کسی بھی شکل میں، مال لے لیا، صحت لے لیا، کوئی بھی چیز لے لی، اب لینے پر کیا کریں؟ صبر کرنا۔ یا اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ صبر کون کرے گا؟ جس کو یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے۔ جیسے گزشتہ میں نے یہ بات عرض کی کہ ایمان والے کے لیے 2 ہی حالتیں ہیں، تیسری حالت ہے ہی نہیں۔
یا تو نعمت ہے یا تو رحمت ہے. مصیبت اور آفت تو نافرمانوں کے لیے ہے. ایمان کے ساتھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی نعمتوں کو لے لیتے ہیں تو اس میں رحمتیں ہیں. یہ صبر کرنے والے. ایک ہے صبر کرنا، اللہ کی فرما برداری پر جمنا، گناہوں سے بچنا. لیکن سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات پر صبر، اللہ کے فیصلوں پر صبر. نعمتوں کا ذکر کر کے صبر کو بیان اسی لیے کیا جا رہا ہے، دنیا میں نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. دوسری چیز الصادقین، صادقین، سچ بولنے والے، راست باز. سچ بولنے والے کون ہے؟ سچ بولنے والے زبان سے سچے، عمل کے سچے. یہ نہیں کہ صرف زبان کا آدمی سچ ہو. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ من المؤمنین رجال صدقوا. سچا کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے، اس عہد کو پورا کیا انہوں نے. اللہ کے ساتھ عہد کیا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اقرار کیا. یہ جان مال، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب تیری ہیں، اس پر حکم تیرا چلے گا. میں اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اس پر سے اٹھاتا ہوں. اے اللہ، یہ تیری نعمت ہے، اس نعمت پر میں وہی استعمال کروں گا جو تیری رضا ہوگی. یہ سچے ہیں. قانتین، قانتین کے معنی اطاعت کرنے والے. منفقین، خرچ کرنے والے. مفسرین فرماتے ہیں قانتین کے معنی وہ احکامات جو ہماری جان سے تعلق رکھنے والے ہیں اور مال سے تعلق رکھنے والے، دونوں قسم کے احکامات پورے کرنے والے. قانتین والمنفقین، جان مال دونوں اللہ کی دی ہوئی ہے، نعمت ہے. جان کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا، مال کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ کیا، نہیں. والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے معافی طلب کرنے والے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں درگزر فرما دے. سبحان اللہ. دیکھو تقوی والے کیسے ہوتے. یہ صفات، یہ خوبیاں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. دنیا ہمیشہ کی نعمتیں جو اللہ نے بنائی، اپنے بندوں کے لیے تیار کی، اور یہ دنیا کی زندگی ان نعمتوں کو لینے کی جگہ، ان نعمتوں کو اپنے بنانے کی جگہ ہے. ایسے اپنے اندر ایمان لائے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بار بار توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. یہ تقوی والوں کی بات ہے. صبر کرنے والے، حالات آ جائیں صبر کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے صبر. سچ بولنے والے، اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر پکے اترنے والے. جان سے، مال سے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے. اور یہ سب کرنے کے بعد رات کے آخر حصے میں اللہ سے مغفرت. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تہجد کے وقت میں، سحر کے وقت میں اللہ سے معافی مانگنا. اور اللہ تعالیٰ فرمانے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت میں 3 شہادتیں ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. سب سے پہلے گواہی اللہ نے دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، پھر علم والوں نے دی ہے. سبحان اللہ. علم والوں کا تذکرہ تیسرے نمبر پر. یہ علماء فرماتے ہیں یہ علم، اہل علم کی، علماء کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت میں ان کا بھی ذکر فرمایا. شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. گواہی دی اللہ نے. اللہ گواہی دے رہے ہیں آسمانی کتابوں میں، قرآن پاک میں. کیا ہے، کس بات کی گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
वल्मलाइकतु, फरिश्तों ने भी गवाही दी। फरिश्ते गवाही कैसे? अपनी तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका तो सुबह शाम का काम ही है कि अल्लाह की वो गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर वो उलुल इल्म, और अहले इल्म ने भी गवाही दी। अहले इल्म कैसे? अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से, अपने बयानात से कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अपने सिफात में, अपनी जात में अकेला है। फिर दोबारा फरमाया ला इलाहा काइमन बिल क़िस्त, काइमन बिल क़िस्त, वही हाकिम है इंसाफ का, काइमन बिल क़िस्त, इत्तिदाल के साथ, इंसाफ के साथ इंतजाम को रखने वाला, बाकी रखने वाला। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वहुवल अजीजुल हकीम, वो बहुत ही बड़ा गलबे वाला और हिकमत वाला है। बड़ी फजीलत वाली आयत है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। यह आयत बड़ी फजीलत वाली है। शहादत, गवाही देना अल्लाह की वहदानियत पर एक अजीब शान के साथ अल्लाह ने इस आयत में जिक्र फरमाया है। अपनी गवाही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत जब पढ़ते तो उसके बाद ये फरमाते व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, ऐ अल्लाह मैं भी इस पर शाहिद हूं। यह आयत पढ़ने के बाद ये जुमला कहना मुस्तहब है, व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई शख्स ये आयत पढ़े शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, और फिर कहे व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्ते से कहेंगे मेरे बंदे ने दुनिया में गवाही दी थी, वो गवाही को लेकर आओ। तो फरिश्ता ये गवाही को लेकर आएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे ने दुनिया में इस शान के साथ मेरी गवाही दी थी, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो, मैंने इसको माफ कर दिया। ये कुरान पाक की ये आयतों, वो आयतें जिसको याद करना है, जिसको अपने मामूल में लाना है, सुबह शाम पढ़ना है, वो उन आयतों में एक आयत है। सूरह आले इमरान में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्ज नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी और ये आयत शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, और फिर उसके बाद कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा, ये आयत अगर कोई पढ़ ले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, 70 हाजतें अल्लाह ताला उसकी पूरी फरमाते हैं और अल्लाह ताला जन्नत में उसे दाखिल फरमाते हैं। बड़ी फजीलत वाली आयत है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक दीन जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने का दीन कहते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका। बेशक दीन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास, अल इस्लाम, इस्लाम है। और यही वो दीन है जो अल्लाह ने जिसको पसंद किया है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने इसको पसंद कर लिया, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाया इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम, उनसे कहा गया इस्लाम लेकर आओ। इस्लाम के माने क्या है? अपने आप को सुपुर्द कर दो, ताबे कर दो, फरमाबरदार बन जाओ। अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं, वतन की नेमत दी है, औलाद की नेमत दी है, बीवी की नेमत दी है, इसमें अब हमारा हुक्म चलाओ, फरमाबरदार बन जाओ, अपनी मर्जी उठा लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अब इम्तिहान शुरू हो गया। उनको हुक्म हुआ कि आप वहां से निकल जाओ, निकल गए। हुक्म आया कि भाई बीवी बच्चों को छोड़ो, छोड़ दिए। हुक्म आया कि बेटे के गले पे छुरी चलाओ, चला दिए।
یہی تو بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، بیت اللہ بناتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنائے رکھ، تابعدار بنائے رکھیے. تابعدار، فرما بردار. اللہ کے نزدیک وے آف لائف جو کہتے ہیں نا، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ اپنے آپ کو تابع کرنے کا ہے، فرما بردار بننے کا ہے. بس یہی طریقہ ہے. اسلام اسی کو کہتے ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے راہ بتائی، سیدھی راہ. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایک ایسا دین، ایک ایسا طریقہ جو سیدھا ہے، جس میں ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ مبارک دن ہے، مبارک ایام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو، ان کی مبارک زندگی کو گھروں میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کریں، اس کو یاد کریں. اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں کہ دعوت میں انہوں نے کیسے قربانیاں برداشت کی، ان پر کیسے حالات آئے، کیسی آزمائشیں آئی، کیا مقام تھا ان کا. خلیل اللہ تھا لیکن کپڑے ان سے اتار لیے گئے. کیسے انعامات ہیں ان کے لیے. آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے لیے گلے گلزار بنا دی گئی. سبحان اللہ. ان کی زندگی، ان کی قربانیوں کو، ان کی فرما برداریوں کو، ان کے صفات اور خوبیوں کو، اس کا تذکرہ کرنے کا، اس کا مذاکرہ کرنے کا یہ وقت ہے. یہ وہی قربانی کے ایام جو آ رہے ہیں، وہ قربانی کے ایام کیا ہیں؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو یاد کرنے کے دن ہیں. ان کی زندگی کو، ان کے صفات کو، ان کی خوبیوں کو یاد کرنا. آدمی یاد کرے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے صرف قربانی یاد کر رہا ہے کہ بھئی بکرے قربانی کرنا ہے، لیکن اس قربانی کے پیچھے ایک باپ بیٹے کی جو قربانی ہے، ان کی جو گفتگو ہے، اس کو ہم سوچیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنائیں، اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں. مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، یہ سمجھ میں آنا ہے تو ہمیں وہ زندگی ہمیں دیکھنی ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. زندگی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اللہ ہمیں ایسی فرما برداری نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حقیقی اسلام، حقیقی مسلمان، ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ بنائے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا اسلام کے بارے میں. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، سب کچھ ان کے پاس علم آنے کے بعد، لیکن کیا کیوں؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ اختلاف کر دیا. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب نے جو اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کا دین اسلام حق ہے، اس کی دلیل پہنچ چکی تھی. تو اختلاف کیوں کیا؟ علم کے ملنے کے بعد بغیم بینہم، محض ایک دوسرے سے ضد کی وجہ سے، بڑھنے کی وجہ سے. یہ بڑائی کا مادہ بڑا خطرناک ہے. بڑائی کا مادہ کیا تھا؟ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. دیکھو، علم ہونے کے باوجود یہ بڑائی آدمی کو، غرور آدمی کو تباہ کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں. اور اللہ حساب جس کا لیں گے، سوچیں اس پر کیا عذاب ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَمَن يَكْفُرْ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے،
اللہ تعالیٰ جلد اس سے حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے اگر جھگڑے، حجتیں نکالیں، ہوتا ہے نا حق آ گیا، سب کچھ آ گیا، فَإِنْ حَاجُّوكَ، آپ سے بحث کریں، آرگیومنٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، فَقُلْ، کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں فرما بردار ہو گیا، تابع ہو گیا اس ذات کے اور اس کے حکم کے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ لوگ بھی تابع دار ہو گئے جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہاں، جھگڑنے پر آ جائیں تو کہہ دیجئے تم مانو نہ مانو، میں نے تو اپنا رخ، اپنا ڈائریکشن اللہ کے لیے کر لیا، اور جو میرے پیروی ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی، انہوں نے بھی اللہ کا، اللہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان والی، صحابہ اکرام، یہ سب کے سب انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ اہل کتاب سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، اور اگر وہ اعراض کریں، وہ اگر اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ جو ہے انہیں غمگین نہ ہوں، آپ کے ذمے تو اللہ کا کام، اللہ کی بات پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور وہ تو آپ پہنچا دیے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو، کون کیا کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ مبارک ایام ہیں عشرہ ذی الحج کے، ان دنوں میں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو، ان کی زندگی کو اپنے گھروں میں ماحول بنائیں اور اس کا مذاکرہ کریں، ان کی زندگی کو روزانہ تھوڑا تھوڑا انہیں اللہ کو یاد کرو، تسبیح، تحلیل اور حمد کے ذریعے سے، اور ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں۔ انہی کی قربانی کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کی بنیاد رکھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ تو ہمارا اس ملت سے بہت خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ان مبارک دنوں میں ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کرنے والا بنائے، ایمان کی، اسلام کی حقیقت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔